فجر کی نماز کے فوراً بعد شوہر کی 3 جگہوں پر بوسہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی عام سوال نہیں، یہ ایک ایسا راز ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، گھروں کو آباد کرتا ہے اور رشتے میں وہ سکون پیدا کرتا ہے جو ساری دنیا کی دولت بھی نہیں دے سکتی۔ میری پیاری بہنوں، جب فجر کی نماز کے فوراً بعد شوہر اپنی بیوی کے قریب آتا ہے اور پاکیزگی، محبت اور حلال جذبے کے ساتھ اس کے وجود کو چھوتا ہے، ٹچ کرتا ہے، تو یہ عمل صرف جسمانی نہیں رہتا بلکہ روح تک اتر جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے فوراً بعد اپنے شوہر کی، اپنے ہسبینڈ کی 3 جگہوں پر بوسہ دینے سے آخر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر صرف اسی لمحے تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورا دن، پورا مزاج اور بعض اوقات پوری زندگی بدل جاتی کہ جو عورت اپنے شوہر کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتی ہے، اس کے احسان کو مانتی ہے اور دل سے شکر ادا کرتی ہے، اس گھر پر رحمت کی بارش برستی ہے۔ جو عورت صبح اٹھتے ہی اپنے شوہر کے ہاتھ چومتی ہے اور ان پیروں کو بوسہ دیتی ہے جس عورت کی روزی روٹی کے لیے، اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے پورا دن مشقت میں چلتے ہیں، کانٹے برداشت کرتے ہیں، تھکن سہتے ہیں، وہ عورت بظاہر زمین پر بیٹھی ہوتی ہے مگر اس کے تذکرے عرش بری پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور جو عورت غیروں کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر کی نعمتوں کی بے قدری کرتی ہے، انہیں ٹھکرا دیتی ہے، وہ عورت آہستہ آہستہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتی ہے اور خود بھی ڈوبتی ہے، اپنے گھر کو بھی ڈبو دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، قیامت کا دن ہوگا، وہ عورت جس نے ایک جان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور اسی کی وجہ سے اس کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا، اس کے بالوں سے اسے باندھا جائے گا، اس کی زبان سے اسے لٹکایا جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتی رہے گی۔ اور یاد رکھنا، وہ مظلوم بیٹی جو ماں کے ہاتھوں اللہ کے پاس گئی اور وہ مظلوم شوہر جو دن رات محنت کرتا رہا، بیوی کو کھلاتا رہا، ان دونوں باپ بیٹی کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو عورت صبح اٹھتے ہی شوہر کے ہاتھ چومتی ہے، شوہر کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہے اور شوہر کے وہ پیر چومتی ہے جو اس کے لیے دن بھر محنت کرتے ہیں، وہ عورت ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی مستحق رہتی ہے۔ ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش برستی ہے، ایسی عورت دن بدن ایک نئی زندگی عطا پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو لمبی عمر عطا کرتا ہے، اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے اور اس کے دل میں سکون بھر دیتا ہے۔ اور جو عورت کسی گنہگار عورت کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتی ہے، جو عورت غیبت کرتی ہے، چگلی کرتی ہے اور دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر کی نعمتوں کی بے قدری کرتی ہے، ایسی عورت ہر وقت شیطان کے سائے میں رہتی ہے۔ ایسی عورت جہاں بھی جاتی ہے، اللہ کا عذاب اس کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، اس کے گھر سے سکون اٹھ جاتا ہے، رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں اور زندگی آہستہ آہستہ بربادی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور رحمت سے بھر دے اور ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔